ایمان شہدائے اسلام اپنے اپنے مرحومین، وہ مرحومین و مرحومات جن کا فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں، اور مولانا ریاض صاحب کی والدہ مرحومہ کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی لا سیما علی محمد المصطفی وآلہ المجتبی۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ سورہ فتح 26واں پارہ۔ ارشاد رب العزت، اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کا دین اور حق کا دین دے کر بھیجا ہے تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غلبہ حاصل ہو، خواہ مشرک ایک آیت یا کافر دوسری آیت اس کو ناپسند کریں۔ آج اسلام کو 1444 سال ہو گئے ہیں۔ سب سے پہلا حکم رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جو ملت کو دیا گیا وہ تھا قولو لا الہ الا اللہ تفلحو۔ لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ انسان اپنی مرضی، اپنی خواہش، دوسرے انسانوں کے خیالات، تصورات سب کی نفی کرتے ہوئے یہ عہد کر رہا ہے، یا اللہ جب سے آپ کو اللہ مانا ہے میرا ہر قول، میرا ہر عمل، حتیٰ میری خواہش بھی تیرے حکم کے مطابق ہوگی۔ دوسرے لفظوں میں ہر انسان دوسرے انسانوں کا محتاج ہے، رسوم کا محتاج، رواج کا محتاج، بیگم کے حکم پر عمل کرنا ہے، بچوں کی بات کو ماننا ہے، بزرگ کہتے ہیں جھوٹی گواہی دو تو بزرگوں کی بات کو ماننا ہے، باپ ماں کی بات کو صحیح غلط ماننا ہے، استاد کی بات کو ماننا ہے، افسر کی بات کو ماننا ہے، بڑے زمیندار کی بات کو ماننا ہے، کسی با اثر آدمی کے سامنے مجبور ہو جاتا ہے۔ تو انسان غلام بن چکا تھا ان تمام چیزوں کا، لیکن حضور نے جب کہا لا الہ الا اللہ کہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کو مان لو گے، حر بن جاؤ گے، آزاد بن جاؤ گے، کسی کی پرواہ نہ کرو، اللہ جو کچھ کہتا ہے اسی کے مطابق عمل کرو۔
گویا اسلام انسان کو قید سے چھڑانے کے لیے آیا ہے، اسلام انسان کو آزادی دینے کے لیے آیا ہے، حریت دینے کے لیے آیا ہے کہ انسان اب حر بن گیا ہے، کسی کے تابع نہیں، انسان آزاد ہو گیا ہے، کسی کے تابع نہیں۔ تو یاد رکھیں اگر ہم واقعاً آزاد بن گئے، تمام چیزوں کو ہم نے چھوڑ دیا، اللہ یا وہ ذوات مقدسہ جن کے سامنے جھکنا اللہ نے اپنے سامنے جھکنا ہے، اگر ان کے علاوہ ہم کسی کے سامنے نہ جھکے تو ہم ہیں آزاد، اور اگر مختلف چیزوں کے سامنے جھکتے رہے تو ایسی صورت میں ہم غلام ہو جائیں گے۔ تو اسلام نے سب سے پہلے ہمیں آزادی کا درس دیا۔ کیوں اسلام ترقی کر گیا؟ کیوں اسلام 23 سال کے عرصہ میں جزیرہ عربیہ پر حاوی ہو گیا؟ کیوں ساری دنیا کھچا کھچ اسلام کی طرف آ گئی ہے؟ چونکہ ہر انسان قلبی طور پر آزادی چاہتا ہے، پھنسا ہوا تھا، کمزور تھا، پسا ہوا تھا، جب اس نے دیکھا کہ مجھے آزادی مل رہی ہے تو دین کی طرف آ گیا۔ صلوات پڑھے محمد والے جب بھی کوئی حکومت قائم ہوتی ہے، دفاتر بناتے ہیں، یہ جی ایچ کیو کا دفتر ہے، یہ پریزیڈنٹ ہاؤس ہے، یہ وزیر اعظم ہاؤس، لیکن رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مدینہ میں الہی حکومت کی بنیاد رکھی تو صرف مسجد کو بنایا، تاکہ بتا دیا جائے کہ مسلم آپ کا جی ایچ کیو مسجد ہے، پریزیڈنٹ ہاؤس مسجد ہے، وزیر اعظم ہاؤس مسجد ہے، وزارت خارجہ مسجد ہے، وزارت داخلہ مسجد ہے، منصف اور ججوں کا مرکز مسجد ہے۔ تو گویا اسلام ہمیں درس دیتا ہے مسلم تیرا مرکز مسجد ہے، مسجد میں جا، تمام معاملات تیرے حل ہو جائیں گے، تجھے کسی اور جگہ جانے کی ضرورت نہیں۔ تو ایک اللہ نے اپنی طرف بلایا، دوسرا اپنے گھر کی طرف۔ تیسری بات، صرف میں مختصر باتیں کر رہا ہوں چونکہ آپ جانتے ہیں وقت تو ہے نہیں۔ دیکھیے پاکستان میں مہاجرین آئے تو لوگوں نے ان کی بڑی خدمت کی، ان کے لیے کھانا دیا، ان کی ضروریات مہیا کرنے کی کوشش کی۔ آپ جب مہاجر بن کر ان ممالک میں آئے، انہوں نے بھی آپ کی سیوا کی، آپ کے لیے مرکز بنائے، آپ کے لیے کھانے کا بندوبست کیا۔ تو گویا دنیا مہاجرین کے لیے روٹی پانی کا بندوبست کرتی ہے، توجہ فرما رہے ہیں۔ لیکن جب حضور ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لے آئے تو آپ جانتے ہیں کہ 6-7 دن حضور باہر بیٹھے رہے مدینہ سے۔ کیوں باہر بیٹھے رہے؟ اس لیے کہ ابھی تک فواتم کو لے کر علی نہیں آئے تھے، علی کی انتظار ہو رہی تھی تاکہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ ہجرت ہم نے رسول اللہ کے ساتھ کی، علی رہ گئے۔ ان کی انتظار کی گئی، وہ آئے تو تب آئے ہجرت کر کے۔ جب ہجرت کر کے آئے تو وہاں کیا کام کیا؟ یہ نہیں کہا لوگوں روٹی دو، لوگوں کھانا دو، لوگوں ان کو رہائش دو، یہ بیچارے لٹے پٹے ہیں، بلکہ کیا کام کیا؟ کام یہ کیا ایک انصاری ایک مہاجر، ان کے درمیان بھائی چارہ قائم کر دیا۔ تو گویا اقتصادیات کی طرف اسلام نے توجہ نہیں کی، چونکہ رازق اللہ ہے، ہاتھ سے کام کرو اللہ رزق دے گا۔ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب جس آدمی کے پاس زمین ہو اور پانی بھی ہو، اس کے باوجود بھوکا مر جائے تو اس کے پھٹے منہ، اس لیے کہ زمین اور پانی جب ہے تو اس کو کام کرنا چاہیے تاکہ بھوکا نہ مرے۔ تو یہاں اس کا کام نہیں کیا گیا، بلکہ مسلمانوں میں وحدت، اتحاد،
اخوت اور بھائی چارہ قائم کیا گیا تاکہ یہ بتایا